السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سبھی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں شب معراج کی رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا خاص طریقہ، افضل طریقہ، فضیلت والا طریقہ، معرفت والا طریقہ۔ اور یہ وہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، ہندوستان کے سب سے بڑے حدیثوں کے جانکار، حدیث یاد رکھنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات میں جو لوگ 12 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں، ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین کیا عطا فرماتا ہے، کتنے سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کے کتنے درجات بلند فرماتا ہے، اور ان کی کون کون سی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے اور کون کون سی دعاؤں کو مقبول نہیں فرماتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو شب معراج کی رات سے پہلے شیئر کرتے بھیج دیں، جس کا ثواب آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم جانتے ہیں کہ شب معراج کی رات میں کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ شب معراج شریف میں عبادت کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قوی حدیث نقل فرماتے ہیں۔ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص اس رات میں 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنے لیے دنیا اور آخرت میں سے جو چاہے مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو مقبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہوں پر مبنی ہوگی۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابن عبان سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3800 پر درج ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا یہ حدیث کون بیان کر رہا؟ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، حدیثوں کے سب سے بڑے عالم، حدیثوں کے سب سے بڑے جاننے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب یعنی شب معراج کی ایک ایسی خاص رات ہے جس میں کوئی بھی شخص رات جاگتا ہے اور 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 سال کی نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور وہ روزہ رکھ کے صبح کو، اور جو دعائیں کرے گا اللہ رب العالمین سے اس کی ساری دعاؤں کو مقبول فرمایا جائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کی دعا ہوگی، جو گناہوں پر مبنی دعا ہوگی۔ یعنی جائز دعاؤں کو اللہ رب العالمین مقبول فرمائے گا، ناجائز دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ اب وہ 12 رکعت کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، الحمد شریف ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو سورت یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو صرف آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو 2 رکعت کر آپ کو
نماز ادا کرنا ہے، ہر 2 رکعت پر آپ کو سلام پھیرنا ہے، ہر 2 رکعت پر آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ لمبا لگ رہا ہو تو صرف آپ اتنا پڑھ لیں 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، یعنی درود شریف آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جو دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، ساری دعائیں اللہ رب العالمین آپ کی مقبول فرمائے گا، قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہوں کی دعا ہوگی، جو گناہ پر مبنی ہوگی، جو ناجائز دعا ہوگی، اس دعا کو چھوڑ کر باقی ساری دعائیں اللہ رب العالمین آپ کی مقبول فرما لے گا۔ جو آپ کے نیک مقاصد کی دعا ہوں گی، آپ کے لیے بہتر دعائیں ہوں گی، آپ کے لیے اچھی دعائیں ہوں گی، آپ کے لیے افضل دعائیں ہوں گی، اور آپ کی کامیابی کی دعائیں ہوں گی، آپ کو کامران بنانے والی دعائیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو مقبول فرما لے گا۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ شعب الایمان میں حدیث آئی ہے، ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 3812۔ تو ناظرین کرام، یہ شب معراج کی رات بڑی ہی فضیلتوں والی ہے، بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی معرفت والی رات ہے۔ آپ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ذکر و اذکار یاد ہوں وہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 12 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ کی جتنی قضا نمازیں ہیں، یعنی جتنی فرض قضا نمازیں ہیں آپ کی ہیں، فجر کی قضا ہے، ظہر کی قضا ہے، عصر کی قضا ہے، مغرب کی قضا ہے، عشاء کی قضا ہے، تو ساری رات آپ ان تمام قضا نمازوں کو پڑھتے رہیں۔ سمجھ رہے؟ جتنی آپ کی قضا نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو، یعنی قضا نمازوں کو ساری رات آپ پڑھتے رہیں، اور 12 رکعت یہ نفل نماز پڑھیں۔ 100 بار سبحان اللہ پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، 100 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین ساری دعاؤں کو مقبول فرما لے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں آیا ہے کہ شب معراج میں کتنی رکعت پڑھی جائیں، اور روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، رات جاگنے کی کیا فضیلت ہے، نفل نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شب معراج میں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا ہے کہ شب معراج میں کتنی نفل نماز پڑھنا چاہیے اور نفل نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، کس سے روایت ہے، کنہوں نے روایت کیا، کس سے روایت کیا ہے، اس سارا کچھ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے دوسروں تک یہ حدیث کو شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ دعاؤں میں آپ سبھی کو یاد کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔